بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں امام حسن علیہ السلام کا ایک فیصلہ۔ حضرت علی کے دور خلافت میں لوگوں نے ایک قصاب کو خون آلود چھرے سمیت ایک ویران مکان میں دیکھا، اور اسی ویران مکان میں زخموں سے چور ایک لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ ظاہری قرائن بتاتے تھے کہ قاتل یہی شخص ہے، تو لوگوں نے اسے پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے؟ تو وہ شخص بولا، جی ہاں، میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ظاہری قرائن اور شواہد کی بنا پر حکم دیا کہ اس شخص کو اس شخص کے قصاص میں قتل کیا جائے۔ ابھی سپاہی اس شخص کو قتل گاہ کی طرف لے ہی جا رہے تھے کہ راستے میں حقیقی قاتل دوڑتا ہوا اور چیختا ہوا آیا کہ جلدی مت کرو، یہ شخص بے گناہ ہے، میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ تو سپاہیوں نے حقیقی قاتل کو پکڑا اور اس شخص کے ساتھ حضرت علی کے پاس لے آئے۔ وہاں پہنچ کر حقیقی قاتل نے قسم کھائی کہ میں نے ہی اس شخص کو قتل کیا ہے۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کیوں اقرار کیا کہ میں نے قتل کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جناب، میں بند گلی کے سرے پر تھا، خون آلود چھرا میرے ہاتھ میں تھا، اور خون آلود مقتول بھی میرے سامنے پڑا تھا، سوائے اقرار کرنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ در حقیقت میں نے ایک گوسفند ذبح کیا تھا، خون آلود چھرا میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ رفع حاجت کے لیے میں ایک گلی میں داخل ہوا کہ اچانک ایک خون آلود لاش پر میری نظر پڑی، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، اور اس دوران لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور قاتل سمجھ کر آپ کی خدمت میں لے آئے تاکہ آپ اس بارے میں فیصلہ کریں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے حاضرین سے کہا، اس قصاب اور اس شخص کو امام حسن علیہ السلام کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ یہ لوگ ان دونوں کو لے کر امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے میری طرف سے عرض کریں کہ اگر اس قاتل نے اس شخص کو قتل کیا ہے تو ساتھ ہی اس نے قصاب کی جان کی حفاظت بھی کی ہے، اور قرآن میں خدا فرماتا ہے، جس نے بھی ایک انسان کو موت سے بچایا تو ایسا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو بچایا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے سپاہیوں کے افسر کو حکم دیا کہ اس قاتل اور قصاب دونوں کو آزاد کر دیں اور مقتول کے ورثاء کو بیت المال سے دیت ادا کر دی جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔